جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈس۔ جی ہاں، جیسے یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو ایک جملہ آپ کو سننے میں آتا ہے، ہو جاؤ بچوں، ہو جاؤ بچوں۔ میرے ساتھ ہوتی ہیں دو ٹیمیں، دائیں جانب ٹیم ہے میرے ٹیم، بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم، تو ٹیم مکی ہو جائے، ٹیم مدنی ہو جائے۔ جی ہاں، اور آج کا مقابلہ کون جیتے گا؟ ٹیم مکی کی وجہ سے زیادہ آواز آ رہی ہے۔ دونوں ہی ٹیمیں جوش میں ہیں، جوش کے ساتھ ہوش میں بھی رہنا ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان بھی کچھ ایکٹیویٹی ہوں گی، اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے بھی ہم کام لے کر آتے ہیں، آپ کو ہم کام دینے لگے ہیں، جلدی سے آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نعت خوانی کے حوالے سے ہم آپ کو جو ہے اشعار دیں گے، آپ نے وہ بھی سنانے ہیں، یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوگا۔ آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے اور کڈس مدنی چینل ہوگا۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع ہوگا، سوال کی جانب آ رہے ہیں۔ سوال آپ نے غور سے سننا ہے۔ قرآن پاک کی بڑی سورت کا نام بتائیے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ ٹیم مکی کو ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے، ٹیم مدنی کو بھی معلوم ہے۔ بتانا ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے، اور یہ کس پارے سے شروع ہو رہی ہے اور کس پارے پہ اینڈ ہو رہی ہے، اختتام ہو رہا ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے بتانی ہیں۔ جو بڑی سورت ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور کس پارے سے شروع ہو رہی ہے اور کس پارے پہ اختتام ہو رہا ہے۔ ورنہ نام بتا دیں گے تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا، لیکن آپ بتا دیں گے تفصیل کے ساتھ تو یہ اور اچھا ہو جائے گا، اور اچھا ہو جائے گا۔ صورتوں کے نام بتائیے، جتنے آپ کو نام یاد ہیں۔ آج کا سبق سنا سکتے ہیں، مدنی قاعدے میں سبق ہے تو مدنی قاعدہ سنائیے، اگر آپ کا اما پارے میں سبق ہے اما پارہ سنائیے، الف لام میم کے پارے میں سبق ہے وہ سنائیے، یعنی جہاں آپ کا سبق ہے آپ وہ سنا سکتے ہیں۔ نماز کے اذکار کارڈ سب کو چیک کروا سکتے ہیں۔ نعت خوانی کا بھی سیگمنٹ ہوگا، اسلام فور کڈس کے اندر جو ہے ہمارا اسلام سیگمنٹ ہوتا ہے، یہ بھی ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ہو جانا ہے ریڈی، اور اما پارہ نکال لیجئے، اور قاری صاحب جس انداز سے پڑھائیں گے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، پہلا مرحلہ، جس کا نام ہے ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں، کیونکہ اب قاری صاحب کا وقت آ گیا ہے۔ قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ جی قاری اعجاز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کوئی قاری صاحب قرآن سے متعلق بات بتائیے کہ قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے، کہ جو بچے ادھر ادھر کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، جو والدین ہیں، ان کی کیسی توجہ ہے پڑھائی کی طرف؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنا تجوید کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے۔ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں بندے پر نازل ہو جاتی ہیں تو اس کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، اس کے غم چلے جاتے ہیں، اس پر خصوصی کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں قرآن پاک کو پڑھیں اور تجوید سے پڑھیں۔ ایک تو ہوتا ہے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، عام طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سادہ انداز سے، جیسے ہماری لینگویج ہے، کسی بھی زبان میں بس ہلکا، اس کو کہتے ہیں یعنی عربی کے خلاف پڑھنا۔ ہم نے پڑھنا ہے عربی کے مطابق، عربی کے مطابق، جیسے قرآن پاک کا حکم ہے۔ تو تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں۔ تو قرآن پاک نازل بھی تجوید کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اسی طرح یہ اب تک ہم تک پہنچا ہے نا، میرے آقا علیہ السلام سے ہوتا ہوا آج تک ہم اس کو تجوید سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ اور جو نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ کوشش کریں،
قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ایک ایک حرف سیکھیں, ایک ایک ورڈ سیکھیں. جب آپ ایک ایک حرف کو سیکھیں گے, ایک ایک ورڈ کو سیکھیں گے, تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اچھا, بعض جو ہے اردو والے انداز میں پڑھ رہے ہیں. اب جیسے کہ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے, کہیں اسکول پڑھنے جاتے تھے, تو آج قاری صاحب آئے نہیں ہیں تو سر پڑھانے لگ گئے. بالکل, قاری صاحب نے نہیں ہے تو قاری صاحب کے اب یوں ہوا کہ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے تو جو بھی پڑھانے والی باجی تھیں یا جو بھی وہاں پہ پڑھانے والے تھے تو بولے ہم قرآن بھی پڑھا دیں گے. اب ان کا خود کا کیسا پڑھا ہوا ہے, اب وہ کس طرح قاعدہ پڑھا رہے ہیں. اگر آپ بچے اس طرح پڑھ رہے ہیں اور آپ گھر والے جو بڑے ہیں وہ چیک کریں, اگر پڑھا رہے ہیں پڑھنے والے عربی میں مدنی قاعدہ یا کوئی بھی آپ قاعدہ پڑھتے ہیں, اگر وہ اس طرح پڑھا رہے ہیں الف تو چل جائے گا ہے جی قاری صاحب. اردو میں بھی الف ہے اور عربی میں بھی الف ہے. لیکن آپ جب اس طرح پڑھاتے ہیں الف یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ پہنچ جاتے ہیں بے, اگر آپ بے پڑھ رہے ہیں تو غلط, تے غلط, سے غلط. باپو آپ کی بات تھوڑی سی اور بڑھاؤں گا کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب جو ہے کورس کیا, مدرس کورس کیا انہوں نے نا, تو وہ جب کورس کر کے فارغ ہو گئے نا تو اس کے بچے جو گھر میں پڑھتے تھے اور جو قاری صاحب پڑھانے آتے تھے, تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ بچوں سے بھی سنا اور بیٹھ کر سنا کہ قاری صاحب کیسا پڑھا رہے ہیں. اب جب مدرس کورس کر لیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو قاری صاحب ہی خود غلط پڑھ رہے ہیں, تو میرے بچے کیسے صحیح پڑھیں گے. جی, بعض ایسا بھی ہوتا ہے قاری صاحب اب آ رہے ہیں گھروں میں مگر ان کو بھی پڑھنے والے خود درست نہیں ہوتے, بس جیسے تھوڑا سا سیکھ لیا تو وہ قاری صاحب بھی تو نہیں, قاری صاحب نہیں ہوئے. اب ہوئے اصل میں وہ نام دے دیا جاتا ہے ان کو کہ قاری صاحب آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے. اب وہ جب تک قرآن پاک صحیح تجوید سے سیکھ کے نہیں پڑھائیں گے تب تک ہمارا درست نہیں ہوگا. تو آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیے جو بڑے ہیں وہ بھی کہ اچھا پھر یوں ہے قاف کاف تو بولتے ہیں دونوں کاف ہے, ایک قاف اور ایک ہے کاف. بولنے بیٹا اس کو بھی کاف پڑھیں گے اور اس کو بھی کاف پڑھیں گے, یہ دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ایک نہیں ہے. ایک ہے قاف, کیا ہے قاف, اور ایک ہے کاف, موٹا اور ایک بھاری پتلا. صحیح ہے, موٹا پتلا. تو اب قاری صاحب کی طرف آئیں گے. قاری صاحب آج کیا سبق ہے, کیا بتائیں گے؟ جی پیارے بچوں, سورۃ الشمس کہ ہم آخری 2 آیتیں آج پڑھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں, قرآن پاک سامنے رکھیں کیونکہ قرآن پاک کی برکتیں لیں. میں اس لیے بار بار اس کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک سامنے ہوگا نا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ہم قرآن پاک کو چھو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہے نا, تو اس سے انشاءاللہ ہمیں اور زیادہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو اب ریڈی ہو جائیے, قرآن پاک پہلے توجہ سے سننا ہے. جب سن لیں گے تو توجہ کے ساتھ پھر سمجھیں گے بھی اور پھر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ سنائیں گے. یہ توجہ کے ساتھ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہماری توجہ ہوگی بورڈ وغیرہ پر, قرآن پاک پر, تو ہم صحیح سنا پائیں گے. بعض مرتبہ ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا تو جو لکھا ہوتا ہے وہ ہم سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے, پھر ہم کچھ غلط پڑھ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا, تو توجہ رکھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اب انشاءاللہ قاری صاحب یہی آیتیں جو پڑھی ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے تو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. کوئی بچہ ادھر ادھر کام کاج میں مصروف نہ ہو, اگر آپ پوری توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اچھا سمجھ میں آئے گا. جی قاری صاحب. تو پیارے بچوں, قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم نے تعوذ پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکذبوہ, فکذبوہ, پیارے بچوں فا کو صحیح ادا کرنا ہے, کاف باریک رکھنا ہے. یہ کاف ایک کتاب والا کاف, ایک کرسی والا کاف, ایک قلم والا کاف, ایک قرآن والا کاف. اب یہ کون سا کاف ہے؟ کتاب والا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم نے باریک رکھنا ہے اور اس کے بعد زال کی ادائیگی. پیارے بچوں دیکھیں جو دال بنا ہوتا ہے نا, جب اس کے اوپر نقطہ آ جائے یہ زال ہوتا ہے, اور رے بنا ہو را جسے کہتے ہیں, اور را کے اوپر نقطہ آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ زا. اس کی ساؤنڈ میں اور اس کے ساؤنڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے زال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. فَكَذَّبُوهُ,
ماشاءاللہ جب ہماری زبان اوپر اٹھ کر سامنے کے دانتوں کے کناروں سے لگے گی تو یہ ذال کلیئر ادا ہو جائے گا. فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. فَعَقَرُوهَا. عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. حلق کے درمیان والے حصے سے قاف کو موٹا پڑھیں گے. جی ہاں پیارے بچوں، ایک کاف شروع میں آیا تھا، یہ کاف تھا اور اب قاف ہے. قاف جو ہوتا ہے یہ موٹا، قرآن والا، قلم والا، اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. یہ موٹے حروف میں سے اور یہ باریک حروف میں سے. فَعَقَرُوهَا. فَعَقَرُوهَا. را پر پیش آنے کی وجہ سے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ پر ہو جائے گی. اچھا را کے بعد واو آیا ساکن. جب کبھی واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یاد رکھیں یہ حروف مدہ بن گیا. واو ساکن ہو، اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اور پیش آ جائے واو مدہ ہو گیا. اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے. حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں. فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ. عین کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے. میم ساکن کے بعد رایا اظہار شفوی یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. جی ہاں پیارے بچوں را کو پر رکھیں گے. اب یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ گیا. میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو میم ساکن کے بعد جب با آنے کی وجہ سے اس میں غنہ کرتے ہیں. اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے اس میں بھی غنہ ہوتا ہے. ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر غنہ نہیں ہوتا. بِذَنبِهِمْ. پیارے بچوں دیکھیے نون ساکن کے بعد یہ چھوٹی سی میم بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور نون ساکن کے بعد جب حرف با آتا ہے تو یہ میم پیدا ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اقلاب. کیا کہتے ہیں؟ اقلاب. یعنی بدلنا. تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. یعنی اس میں بھی ایک الف کا غنہ کریں گے. بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. جی ہاں پیارے بچوں یہ ملا کر پڑھانے کی وجہ یہ تھی کہ میم ساکن کے بعد فا آ گیا. اب دیکھیں میم اور با کے علاوہ حرف موجود ہیں تو ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا. ماشاءاللہ. وَلَا يَخَافُ. لام کو اس لام کو ہم نے ایک الف ضرور کھینچنا ہے. وَلَا يَخَافُ. خا کی ادائیگی موٹے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں سے موٹا ادا کریں گے. ایک الف کھینچیں گے، اس کا الف بھی موٹا ہو جائے گا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. پیارے بچوں عین کی ادائیگی کلیئر کریں گے. حلق کے درمیان والے حصے سے حمزہ سے نہیں بدلنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے پیارے بچوں حروف قلقلہ میں سے بھی ایک قاف اور مستعلیہ میں سے بھی ہے. موٹا بھی رکھیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے، یعنی آواز لوٹ کر بھی آئے گی. کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچیں گے، حروف مدہ کو بھی ایک الف کھینچیں گے. عقباہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی تو آئیے کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا بات کہہ رہے ہیں. جی میرا نام محمد سہیب مصطفیٰ ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب بقرہ ہے جو کہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے پر ختم ہوتی ہے اور اس میں 40 رکوع ہیں اور یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے. سورہ بقرہ کیا ادائیگی کا شخص؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. با پر بھی زبر، قاف پر بھی زبر. تو سورۃ البقرہ یہ آپ نے اس کی ادائیگی اس انداز سے کرنی ہے. اور کون سے پارے سے شروع ہو رہی ہے یہ نہیں بتایا؟ پہلے پارے سے شروع ہو رہی ہے، یہ نہیں بتایا کہ کہاں تو ہوگا. تو جلدی جلدی آپ نے کال کرنی ہے. تو یہ بھی ہمیں بتایا تھا تیسرے پارے میں. جی ہاں تیسرے پارے میں جا کر یہ اینڈ ہو رہی ہے. 40 رکوع یہ بھی بتا دیا. زبردست زبردست. پاک کی دوسری صورت ہے. قرآن پاک کی دوسری صورت ہے. زبردست بہترین ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلی کال سے آئی اور تفصیل کے ساتھ آ گئی. اب قاری صاحب کی جانب بڑھیں. ٹھیک ہے جی. جی قاری صاحب اب بچوں آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھنا ہے.
جی پیارے بچوں، اب میرے ساتھ آپ ریڈی رہیں، میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن پاک دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس سامنے قرآن پاک ہے تو اس میں دیکھیں، انگلی رکھ کر پڑھیں، ورنہ آپ نے بلیک بورڈ پر جو بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم فکذبوہ فكذبوه فعقروها فعقروها فکذبوہ فعقروها فكذبوه فعقروها اچھا، اب بھی مجھے آواز آ رہی ہے کہ ذال کی ادائیگی بجائے ذال کی بجائے زا کی آواز، فکذبو، ایسے نہیں پڑھنا، فکذبوہ فعقروها، فكذبوه فعقروها ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ دی تو سمجھ میں آ گیا۔ فدمدم علیہم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ربهم بذنبهم فسواها ماشاءاللہ۔ اب کوشش کرتے ہیں ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش رہی۔ فدمدم علیہم ربهم، فدمدم عليهم ربهم اچھا جب ہم رک جائیں گے تو یہاں غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، مگر جب ملائیں گے تو یہاں پر غنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اب ہم سننے کی طرف جاتے ہیں۔ چلیں سننے کی طرف چلتے ہیں اور بچے سنائیں گے، اس سے پہلے ہم کچھ کالز کی جانب بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جی کچھ کالز دیجیے۔ میرا نام محمد حسان اتاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ البقرہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی آمین آمین وإیاکم۔ ایک اور کالز کی جانب بڑھیں گے۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں ناروال سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ کس پر نیچے ہمارا میں سورہ بقرہ۔ ایک اور کالز کی جانب بڑھیں گے۔ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ آج کا سوال کا جواب ہے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ، جواب درست مان لیتے ہیں۔ جی اب آپ لوگوں کی طرف آئیں گے، کون کون بچہ ہے جو میں سنائے گا؟ ٹیم مکی کی طرف آتے ہیں۔ جی سراج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن اوپر آ لیا۔ الرحیم فَكَذَّبُهُ فَعَقْرُوهُ غور سے دیکھیں، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقْرُوهَا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سنائیں گے کون؟ آپ سنائیں گے؟ عزیر شاہ صاحب کو دیں۔ ہاں مائک لگا ہوا ہے ان کو، آپ پر بس۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سانس آپ نے غنہ پہلے والا جو غنہ ہے ربہم بذنبہم، تو کوشش کریں اس غنے کو، دو غنے ہیں نا، ربہم میں بھی بذنبہم میں بھی، پھر دوبارہ کوشش کریں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش کی اور بہت اچھے انداز سے پڑھا۔ آخر والا حصہ کون پڑھے گا؟ آپ دیں بھائی، ان کو مائک دیں، آپ پڑھیے بیٹا آخر والا۔ ولا يخاف عقباها عقباها میں قاف کو کلیئر کرنا ہے، ولا یخاف، پھر دوبارہ پڑھیں۔ ولا يخاف عقباها ماشاءاللہ، کلکلے کی آواز کلیئر آنی چاہیے، اوقو ولا یخاف عقباها، ولا يخاف عقباها ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ جی حامد آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ماشاءاللہ، یہ ربہم تک۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اگلا حصہ پڑھ لیں گے آپ؟ پڑھیے۔ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا بِذَنبِهِمْ، ہاں کی ادائیگی ہم نے کلیئر کرنی ہے، پیارے بچے خیال رکھیں اس کو۔ چلیں آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يخاف عقباها ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ قاری صاحب نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے بعد میں بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ قاری صاحب پڑھائیں گے حدر میں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے حسان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها۔ بڑی آیتیں ہیں، کوشش کرتے ہیں ایک سانس میں پڑھنے کی، بڑی ہے نا، تو کوشش کریں گے تو من جدہ وجد، جس نے کوشش کی اس نے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ماشاءاللہ، آپ پڑھیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کی جیسے اب انٹری نہیں ہوئی ہے، آپ ابھی آئے، ہمارے سبق میں نہیں تھے، تو یہ بھی یاد رکھیں پیارے بچوں، جب ہم قرآن پاک پڑھنے لگیں گے ہمیں تعوذ تسمیہ پڑھنا ہوگا نا، تو ہم ڈائریکٹ آیت سے نہ جائیں، کوشش کریں تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پھر آپ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تو چلیں ہم ہمارے ساتھ تھے، مگر اب آپ کوشش کرنی ہے قرآن پاک سے قبل ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اب ترتیل میں پڑھائیں گے قاری صاحب انشاءاللہ تعالی، اور ترتیل میں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. کوشش کرتے ہیں ساتھ میں، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها آگے پڑھنے کو. ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اختتام ہوا. اب بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا اسلام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی اب انشاءاللہ تعالی یوسف بھائی ہمارے یہ سیگمنٹ کو لے کر چلیں گے. یوسف بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا شکر ہے. آپ سب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. اچھا پیارے بچوں، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، اور یوسف بھائی بڑے اچھے آپ لوگ کے لیے ٹاپک لے کر آتے ہیں کہ جب وہ سمجھاتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بھی آتی ہیں، بعض باتیں سمجھ میں آتی ہے. اچھا جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی شاید دیر میں سمجھ میں آئے، لیکن جب سمجھ میں آ جائے گی تو پھر بہت اچھے انداز سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی بات آپ سے یوسف بھائی معلوم کریں آپ نے وہ بتانی ہے، اور جو باتیں آپ کو پتہ چل جائیں ایک ڈائری بنا لیں اسلام فار کڈس کے نام سے، اس میں یہ باتیں تحریر کرتے رہیں. اور کل کون سا ٹاپک تھا ہمارا؟ کل کون سا ٹاپک تھا؟ کل دعا نہیں، کل تو دعا نہیں تھا. میں نہیں کرنی چاہیے. کل ہم نے میں لے لی. اچھا تو کل جو ہے وہ میں کا ٹاپک تھا کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. آج دیکھیں یوسف بھائی آپ کے لیے کیا ٹاپک لے کر آئے. جی یوسف بھائی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض نبیوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں مختلف مقامات پر دعا کی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی زبان مبارک میں لکنت تھی. لکنت سمجھتے؟ لکنت تھی یعنی بولنے میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں بولنے میں تھوڑی سی لکنت تھی. جی غفران بھی کیا بتائیں گے آپ؟ منہ میں انگارہ ڈال دیا. منہ میں انگارہ ڈال دیا تھا آپ نے؟ منہ میں انگارہ کون ڈالتا ہے؟ کیوں ڈال دیا تھا منہ میں انگارہ؟ فرعون نے پھول اور انگارے کا تھالا رکھا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ ڈال کر منہ میں ڈال دیا. ہاں یہ ایک بچپن کا واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے، بہت دلچسپ ہے. اگر اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مطالعہ کریں. کون سی کتاب کا؟ امیر علیہ سنت کا ایک چھوٹا سا کتابچہ، بہت دلچسپ معلوماتی. جی فرعون کا خواب. جی ہاں فرعون کا خواب مطالعہ پیارے بچے ضرور کریں. بہت ہی پیارا، دلچسپ اور معلوماتی سر ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا بچپن کا واقعہ ہے.
وہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ہے زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ہے انگارہ اٹھا کر, وہ چھوٹے سے تھے آپ, تو انگارہ اٹھا کر, آگ کا جو انگارہ ہوتا ہے نا دیکھتا ہوا کوئلہ کیسا ہوتا ہے, تو آپ نے وہ اٹھا کر اپنی مبارک زبان پر رکھ لیا. اللہ پاک کی حکمت تھی اس میں بہرحال, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر آپ کی مبارک زبان میں کیا آ گئی, لکنت آ گئی تھی. آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی. جب آپ بڑے ہو گئے, لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا, اعلان نبوت فرمایا, تو پھر آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل یفقہوا قولی. اچھا, اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے, اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اگر کسی کو تھوڑا حافظے کی کمزوری کا مسئلہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں اس کو کچھ نا, تو یا بولنے میں اٹکن ہو رہی ہے, بولنے میں لکنت ہو رہی ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب بھی کوئی کتاب بلکہ پڑھنے لگے نا, تو کتاب پڑھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دعا کی برکت سے آپ کا حافظہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا, آپ کو باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور آپ کو باتیں یاد بھی رہیں گی. اچھا, اس کے ساتھ آپ اس کو بیان بھی کر سکیں گے. آپ کی زبان کی جو لکنت ہے یا اٹکن ہے یا تھوڑا سا جو ہے کانفیڈنس میں کمی کی وجہ سے نہیں بول پاتے ہیں, انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے, ویسر لی امری, اور میرا معاملہ میرے لیے آسان فرما دے, واحلل عقدۃ من لسانی. واحلل کے معنی ہوتے کھول دینا, عقدۃ گرہ, یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے, زبان پر جو گرہ لگی ہے وہ کھول دے. واحلل عقدۃ من لسانی, کیسے؟ یفقہوا قولی, میں جو بات کہوں لوگ میری بات کو سمجھ لیں, ہے نا. کتنی پیاری بات ہے. تو جب آپ کو بیان کا موقع ملے, کسی کو سمجھانے کا موقع ملے, تب بھی یہ دعا پڑھ لیا کریں. کتاب ہے تو یہ بہت مفید ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہماری اس طرح بھی رہنمائی کرتا ہے کہ انبیاء کرام کی پیاری پیاری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے. اسی طرح سے ایک اور نبی حضرت ایوب علیہ السلام, آپ کو پتہ صبر ایوب بہت مشہور ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے. کیا مطلب ہے, کیوں صبر کرتے تھے, کس بات پر صبر کرتے تھے, کسی کو معلومات آپ بتائیں جی. ان کو کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کے جسم میں کیڑے لگ گئے تھے. یہ بھی بہت مشہور ہے یہ بات نا. دیکھیں یہ آیا نا, یہ اس کو کلیئر کرنا ہے. سنا بھائی, اچھا لوگوں نے سنا بھی ایسی جگہ سے کہ بھائی بیانات پڑھا ہوا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں, یہ جس طرح بھی ایک بچے نے بات کی کہ جس میں اقدس میں جو کیڑے تھے, یہ کہا جاتا ہے. کیسے بھائی کیا کہیں گے اس بات؟ تو یہ پیارے بچوں یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمایا. آپ کو بیماری, آپ بیمار ہو گئے بہت زیادہ عرصے, تقریباً جو تفسیروں میں لکھی ہے عمر 40 سال کا عرصہ آپ بیمار رہے تقریباً, اور آپ کی عمر مبارک تو زیادہ تھی لیکن 40 سال تک مسلسل آپ بیمار رہے. اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تھی. آپ کی اولاد انتقال کر گئی, جانور مر گئے, اور جتنا کام کاج تھا ختم ہو گیا, مال ختم ہو گیا. اللہ پاک نے آزمایا. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال دے کر آزمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مال لے کر آزمایا, لیکن اللہ کے نبی ہیں, ہے نا. یہ تو الحمدللہ اللہ رب العزت جو احکامات ارشاد فرماتا ہے اس میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں بیماری ضرور آ گئی تھی, لیکن آپ کے جسم میں کیڑے نہیں پڑے تھے. یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی بیماری سے, ایسی عادات سے اور ایسی صفات سے بچا کر رکھتا ہے, محفوظ رکھتا ہے, جس سے لوگ نا گھن کھاتے ہوں, لوگ متنفر ہوتے ہوں, لوگ بہت زیادہ دور ہوتے ہوں کہ پتہ نہیں کیا آئی. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو بیماری ضرور آئی تھی لیکن آپ کے جسم میں کیڑے نہیں پڑے تھے, کیونکہ کیڑے پڑنے سے تو لوگوں کو گھن آئے گی. اللہ کے نبی تو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کے قریب کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کی طرف بلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف, اس کے احکامات کی طرف, عبادت کی طرف بلاتے ہیں. لوگ ان کے قریب آتے ہیں تو لوگ ان سے دور کیسے بھاگیں گے پھر, ہے نا. تو اسی لیے وہ ایسی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں انبیاء کرام, یہ یاد رکھیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام جب آپ بہت عرصہ بیمار رہے, اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی. کیا دعا کی؟ انی مسنی الضر
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ مجھے، اب اس دعا کا بہت خوبصورت انداز ہے، یا اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر نا ایک طرح سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات فرمائی، پھر اللہ پاک نے فرمایا آپ اس جگہ پر پاؤں ماری ہے تو چشمہ ظاہر ہوا، آپ نے اس میں سے غسل کیا، ایک اور چشمے میں غسل کیا تو اللہ پاک نے آپ کو پہلے جیسی صحت عطا فرما دی اور آپ کی ساری تکلیف اور آزمائش دور ہو گئی تھی۔ یہ بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی، تو اس میں شور شرابہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، مجھے کیوں ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہنی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ پتہ چلا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا پتہ چلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں نا، تو جو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، نبیوں کا انداز اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، جسم میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، دینی دنیاوی کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور ایک اور انداز آپ کو قرآن میں ملے گا، یا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہم کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے، یا ربنا کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے، یا ربی کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے۔ تو ربی، ربنا، اللہم میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا اللہ پاک سے، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، فاتحہ کے معنی بھی دعا کرنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین، پہلے اللہ پاک کی حمد کی جا رہی، اللہ پاک کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ایاک اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ انداز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی دعا کے اندر پڑھا جائے۔ تو اپنی مشکلات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر بھی، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کا ذکر کر کے بھی ان چیزوں کو شامل کریں گے، اس سے ہماری دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کی جو دعائیں نا زمین و آسمان کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، معلق سمجھتے ہیں، ہینگ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ جب درود پڑھتا ہے تو پھر وہ آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے اس کو دعا ہے۔ تو یہ انداز ہے بزرگوں کا دعائیں کرنے کا، ہمارے انبیاء کرام کا دعائیں کرنے کا۔ تو دعا کریں، اور دعا کے جو آداب ہیں ان کے مطابق دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ پاک جلد قبول فرمائے گا۔ حمزہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مائک دیجیے گا حمزہ بھائی کو۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام علیہ السلام کی اولاد بھی کا انتقال فرما گئے تھے، تو ان کا مطلب گھر بھی وہ ہو گیا تھا۔ جی ہاں، یعنی ان کے پاس جتنی بھی انسان کے دنیا میں نعمتیں ہوتی ہیں نا، گھر اور کاروبار اور جانور، سب کچھ تقریباً سب ختم ہو گیا تھا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے، چونکہ آپ امتحان میں کامیاب رہے اور آپ نے کامیابی ہونا تھا، تو اللہ پاک نے دوبارہ سے وہ نعمتیں آپ کو عطا فرما دی تھی۔ ماشاءاللہ۔ کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ جی کچھ کالز دیجیے۔ میرا نام عبدالرحمان ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ جواب جی، ایک اور کال دیجیے۔ آج میری کال نمبر 10 ہے اور آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ نہیں، سورہ بقرہ۔ جواب درست مان لیتے ہیں۔ ایک اور کال دیں۔ آج آپ کے سوال کا جواب سورۃ البقرہ ہے۔ کیا بولا ہے؟ بقرہ، ادھر بھی بقرہ، بقرہ کیا ہے جی؟ جی اس کو آپ دہرائیں، سورۃ جی ہاں، یہ آپ نے اس انداز سے نام لینا ہے، جو طریقہ کار ہے اسی طریقے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اور دعا کا ٹاپک چل رہا ہے، انبیاء کرام کی دعا ہے، تو انبیاء کرام دعا فرماتے تھے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہو تو کیا کریں؟ ہو رہا ہے تو جب بھی دعا کریں گے، نہیں ہو رہا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مانگے اللہ پاک سے۔ کس سے مانگتے ہیں ہم؟ اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ اچھا جی، دعا کے لیے کیسے ہاتھ اٹھانا ہے؟ بس بچے سے
بعض بچے ملا دیتے ہیں ملے نہیں رہیں گے, ہاتھ ملے نہیں رہیں گے, سیدھے ہوں گے اور یوں ملے ہوئے نہیں ہوں گے. کیسے؟ تھوڑا سا گیپ ہوگا اور سیدھے ہاتھ ہوں گے. انشاءاللہ پورا طریقہ انشاءاللہ ہمارے یوسف بھائی کسی دن یہ لے کر آ جائیں, دعا میں کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے, پریکٹیکل طریقہ, عملی طریقہ, تاکہ بچوں کے اور جو نئے بچے ہیں سکھا چکے ہیں اور کچھ اور سکھا. اچھا اس میں نا ایک تو وہ ہے ربی اوزینی, ایک تو یہ کہ آپ تکلیف میں ہیں تب بھی دعا کریں, پریشانی میں دعا کریں. ایک اللہ پاک آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں نا تو پھر بھی اسے دعا کرنی ہے. یہ بھی قرآن نے سکھایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا, لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرنے کی اللہ سے توفیق مانگے. یہ بھی ایک دعا کا انداز ہے, کیونکہ شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا. یہ بھی ہمارے بزرگوں کا, ہمارے نبیوں کا, انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے. تو اس کا بھی ذہن رکھیں کہ دعا صرف تکلیف میں نہیں مانگنی ہے, بلکہ اللہ پاک اگر ہمیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے, اگر اللہ پاک نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, تب بھی ہمیں دیکھیں آپ کا حافظہ اچھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھا حافظہ عطا فرمایا, تو مجھے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہے نا. اسی طرح سے اچھی صحت ہے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما, میں تیرا شکر ادا کر سکوں, تو نے مجھے اچھی صحت عطا فرمائی ہے نا. بلکہ یہ بھی انداز یاد رکھیں. اب تھوڑی بہت تکلیف آ رہی ہے نا, پریشانی آ رہی ہے, تو یوں کر لیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی نعمت عطا فرمائی, یہ تھوڑی سی تکلیف ہے اس کو بھی دور فرما دیں. تو پہلے اس کی نعمتوں کا شکر کریں اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں دعا کریں. جی حمزہ بھائی کیا کہیں گے؟ تو یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا کریں گے تو اور ملے گا, پھر دوسرا مطلب جیسے اتنا سارا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پورا دنیا مل گیا تھا تو انہوں نے اور دعا کیا تھا کہ اور مل جائے. تو یہ بڑا میں جو آپ کے سوال سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ بھئی سب کچھ مل گیا تو اب دعا کریں گے تو اور کیا ملے گا, ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ پوری دنیا مل گئی ہے, اب دعا کریں گے تو اور کیا ملے گا. یہ سوال تو آپ کا بڑا ہے, انٹرسٹنگ ہے یار. ہے کوئی کس کے پاس جواب ہے اس کا؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں, لیکن بہت ساری نعمتیں ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر نہ ملی ہوں. اچھا دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کو دنیا میں ہی, ہو سکتا ہے اللہ پاک مزید ان کے درجات کو بلند فرما دیں, اللہ پاک اور ان کے مراتب کو بلند فرما دیں, اللہ پاک ان کے روحانی مراتب کو بڑھا دے, جنت میں ان کے درجات کو مزید بڑھا دے. تو اللہ پاک کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں, اللہ پاک کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. بندہ لیتے ہم تھک سکتے ہیں, لیکن اللہ پاک کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. تو بندے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنے چاہیے. جی حامد بھائی کو دیجئے گا مائک. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی رب حب لی امتی. رب حب لی امتی, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر لے, میری امت میرے حوالے کر دے. اپنی امت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعائیں کرتے رہتے تھے. تو پیارے بچوں ایک بات اور ذہن میں رکھیں, وہ یہ کہ ہمیں دعا کرنی کس ٹائم پر ہے. قرآن کریم کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد دعا کریں, فرض نماز پڑھ لیں اس کے بعد دعا کریں, پھر سنتیں اور نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دعا کریں. یوں ہی نماز جنازہ بھی دعا ہے, تو نماز جنازہ پڑھ لیں تو نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کریں. اس سے جس کا انتقال ہو گیا ہے میت کے لیے, ان کے لیے بھی نماز جنازہ ہو گئی ہے تو ان کے لیے بھی دعا کریں جن کی. تو یہ وہ اوقات ہیں کہ اگر اس وقت, اچھا بارش میں بھی دعا قبول ہوتی ہے, اسی طریقے سے مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے, تو ان اوقات میں اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے, اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اب بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نعت کا ایک شعر سنا سکتے ہیں اور ان بچوں کی فرمائش کر سکتے ہیں. اور میں آج آپ کو ایک شعر دینے لگا ہوں, آپ نے دوسرا مصرع سنانا ہے. میں پہلا مصرع پڑھوں گا, آپ نے دوسرا مصرع سنانا ہے. اور شعر یہ ہے, آسان ہو یا مشکل, مشکل
ایک آسان کر لیں, ایک ہی ہوگا نا, ایک ہوتا ہے. چلیں جی تھوڑا سا نہ مشکل کی طرف جا رہے ہیں, آسان کی طرف جائیں. مشکل وہ ہے اگر جواب نہیں آیا تو مشکل ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اگر آ گیا تو آسان ہو گیا. تو میں آسان بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی ہو سکتا ہے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا, اس سے اگلا مصرع آپ نے پڑھنا ہے. نارمل ہو گیا نا, بعض کو نہیں آ رہا, بعض کو آ گیا, ٹھیک ہے جی, ہاتھ نیچے کیجیے. یہاں پر تو بچوں کو پتہ چل گیا. تو جو بچے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جلدی سے ایک سوال کا جواب دینا ہے. پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا ہے, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا. دوسرا مصرع آپ نے پڑھ کے سنانا ہے اور پروگرام کا حصہ بن جائیے. کچھ کال کی جانب بڑھیں گے. جی میرا نام مہک بطول ہے. مہک بطول, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی قاری صاحب اور عابد باپو, قاری صاحب کو گئے. میں آپ کو اللہ پاک کے 10 نام سناؤں گی. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد خان رضا ہے. میں شیشے شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عابد باپو, مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا. سورۃ البقرہ یہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے تک ختم ہو جاتی ہے. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین آمین ویاکم. زبردست, آپ کا جواب. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مظفر عبد الماجد ہے. میں شہر معیشت کراچی سے بات کر رہا ہوں. عابد باپو, ہمیں آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ریڈی ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا خزانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے دنیا کو سکھلا. ہمارا مدنی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی نعت خوانی کی طرف چلیں گے. میرا نام عامر بنت عبد الماجد ہے. میں شہر معیشت کراچی سے بات کر رہی ہوں. وہی لگ رہی ہے. ہمیں آپ کے پروگرام اسلام فور کڈز سے بہت زیادہ فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے. میری آپ کے پروگرام میں تقریباً 163 کال ہو چکی ہیں. عابد باپو, آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی ہاں, زبردست زبردست. آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں کیا کیا تیاری کر کے لے کر آئے. جی نعرہ رسالت. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت کون سا ہے؟ نعرہ رسالت کا جواب ہے یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے انشاءاللہ. دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے.
رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ غلامان محمد اس طرح پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ٹیم مکی نعرہ لگائے گی نعرہ رسالت اور ٹیم مدنی جواب دے گی جی یا رسول اللہ ٹیم مدنی سے لگے گا نعرہ رسالت یا رسول اللہ اب میں نعرہ لگاؤں گا اب سب مل کے جواب دیں گے نعرہ رسالت ماشاءاللہ یا رسول اللہ پڑھا کریں کیا پڑھا کریں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تسبیح پڑھا کریں روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں کتنی مرتبہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں بھی نصیب ہوں گی ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب ہوں گی اور کیا کیا کلام ہیں کیا کیا سنا رہے ہیں جی سارے نبیوں کا سر پر مدینے میں ہے آپ کی کیا تیاری ہے ہم تھی کون سی اللہ اللہ آپ کیا پڑھیں گے بھائی کیا آج کی یہ تیاری ہے کعبے کی رونق کعبے اور وہ پویم لائیں کوئی چلیں جی ہم شامل کرتے ہیں آپ کی اور آپ کی دونوں کی ہم چلیں جی پڑھیے کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 جل جلالہ. چلیں جی کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. My name is Muhammad Rayyan Attari. Rayyan Attari. I am speaking from Johannesburg, South Africa. My dear and sweet Abid Bapu, I would like to read something for you. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah قدموں میں موت دے دے, مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, درود پاک پڑھا اور ایک شعر بھی سنایا, زبردست زبردست. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام رمضان رضا ہے. رمضان رضا, میں منچنا آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام احمد, میری کال نمبر 11 ہے. آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ مجھے دل مدینے چلتے ہیں نعت سنا دیں. چل مدینے چلتے ہیں, کال لیں. نہیں جی ایکٹیویٹی. ایک کال لے لیتے ہیں. میرا نام محمد ثانی مصطفیٰ اختاری ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی آپ کی جانب آئیے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے, لطف جنت سے بڑھ کر 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 مدینے میں گئے, بیٹے محبوب
محبوب کا گھر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، 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 روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، دشمنوں مت اکیلا سمجھنا مجھے، 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 میرا حامیو یاور مدینے میں ہے، میرا حامیو یاور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب سے گنبد کا تار منظر تو دے، 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 کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو اب بڑھتے ہیں کالز کی جانب۔ میرا نام سیرت عمران ہے، جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میں آج آپ کو سمجھی مقصد سناؤں گی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیں۔ اس سوال کا جواب ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ۔ آج میں آپ کو نعت سنانا چاہتی ہوں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ایک اور کال۔ آج میں آپ کو ایک نعت کر کے سناؤں گا۔ سنائیے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ میرا نام احمد رضا ہے، خدمت چینل
مدنی چینل. کتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے, یہاں پہ بھی نعت خوانی ہو رہی ہے, گھروں میں بھی نعت خوانی ہو رہی ہے, جہاں جہاں سے کال آ رہی ہے وہ بچے نعت پڑھ کر سنا رہے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ ان کی کال جو ہے وہ چل بھی رہی ہے. یعنی کچھ وقفے کے بعد ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. جی کوئی نہیں آئی ہے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. مصطفیٰ جان میری بچی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. نام فاطمہ وحید ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اٹس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے, میں شہر مرشد کراچی سے بات کر رہی ہوں. عابد بابو ہمیں آپ کے پروگرام اسلام اور دین سے بہت زیادہ فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے. میری آپ کے پروگرام میں تقریباً 165 کال ہو چکی ہیں. میرا بچوں کی محفل نعت چیلنج میں یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایسے 2 شعر سنا دے جس میں 2 دفعہ رمجھم آتا ہو. کیس مدنی چینل, ہاں ہمارا مدنی چینل. کون سا شعر ہے؟ برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. سنا دیا بھائی. یہ تو ٹھیک ہے. کتنے سارے ماشاءاللہ زبردست. یہ تو چھوٹے بچوں نے چیلنج پورا کر دیا. تھوڑا سا مشکل ہے. ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہوں. میرا نام محمد حسان اتاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے شعر کا جواب ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین ویاکم. اچھا جی, اب میرے پاس کچھ تحفے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کے درمیان تقسیم کریں. تو طریقہ کار یہ ہوگا, میں کوئی ایک لفظ بولوں گا اور کوئی بھی بچہ یہاں سے ٹھیک ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. پہلے کیا کھڑا کرے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو لبیک کے ساتھ, اور جو شعر سنا دے گا اس کو میں یہ تحفہ دوں گا. اب ٹیم مکی سے آ جائے یا ٹیم مدنی سے آ جائے. ٹھیک ہے خیر. حامد صاحب, حامد کو دیجیے. ایسی بغیر طرف سے سنانا ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے تیبا کی سے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی, بدلی آتا ہو. لبیک. حسان بھائی. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, اگلا چاند بدلی کا نکلا ہمارا. جی پورا آئے گا تو پورا تحفہ آئے گا. ٹھیک ہے جی, اب شعر سنانا ہے. آپ میں کوئی ایسا شعر سنائیے پیارے بچوں جس میں آتا ہو بدو. دوبارہ نیچے کریں, دوبارہ نیچے. ہاتھ ویسے آپ کا اوپر ہوا تھا, آپ کے ذہن میں آیا شعر تو پھر ایسے ہی ہاتھ اوپر تھا. شعر آتا ہو تو آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے. دوسرا مثال دے رہا ہوں. بہارا. لبیک. بھائی. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی کلیاں بہارا کروں میں. ماشاء اللہ. ایک اور شعر کی جانب ہم بڑھیں گے. کر دے مدینہ. یہ کیا آپ نے مدینہ کا کر دے. حسان بھائی کچھ اور بچوں کو بھی دے دو یار, سارے لے آؤ گے کیا؟ جی چلیں دوبارہ میں دے رہا ہوں, دوسرا مثال دے رہا ہوں. کہتے. سنا دیں. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے, اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا